بات کریں. اب انسان ہم بستری کب نہیں کریں گا, کہاں نہیں داخل ہوں گا بتا دیا. اب کب ہم بستری نہیں کریں گے, یہ حلال عمل کب نہیں کریں گے, مطلب حلال عمل حلال جگہ پر کب نہیں کریں گا. وہ حلال عمل حرام جگہ پہ تھا جو دبر میں تھا. اب حائضہ عورت سے جماع کرنا حرام ہے. ٹھیک, حائضہ عورت سے, یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے اور لوگ حائضہ عورتوں سے جماع کر لیتے ہیں ہم بستری. یہ بہت سنگین جرم ہے, یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے بہرحال قرآن نے خود کہا اور فرمایا, جو ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 222 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, یہ تم سے سوال کرتے ہیں حیض کے تعلق سے. قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں, کہہ دیجئے کہ گندگی ہے, حیض کے دنوں میں تم عورتوں سے الگ ہو جاؤ, ان کے قریب نہ آؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. ٹھیک ہے, تو حیض کی حالت میں آپ ہم بستری نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے غسل کر لیں اور اس کے بعد ہم بستری کریں. ایسا حائضہ عورت ہے, حیض ختم ہوا, غسل کر لے, پھر ہم بستری, زیادہ بینیفیشل, زیادہ فائدہ مند ہے. ٹھیک, اسی طرح حائضہ عورت سے اگر کوئی جماع کر لے تو یہ حرام ہے. اس کی دلیل میں نے آپ کو پہلے رکھ دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حائضہ سے ہم بستری کرے, دبر میں داخل ہو اور کاہن کے پاس جائے, اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. کتنا سخت جرم ہے. دوسرا, جو حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرے اس کا کفارہ آدھا نصف دینار یا 1 دینار ہے. دینار, اور دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا, اور 1 دینار 4 گرام کا اور نصف دینار 2 گرام سونا ہوتا ہے. تو یہ صدقہ دینا پڑے گا آپ, 2 گرامس آف گولڈ اور 4 گرامس آف گولڈ. ٹھیک, اگر آپ نے یہ کام کیا کہ آپ نے بیوی سے اس حالت میں ہم بستری کی. اگر یہ بھی نہ ہو تو جو کچھ صدقہ کر سکتے کیجئے. ایک غلط فہمی کیا ہوتی ہے, وہ اس کا ازالہ یہاں کر رہا ہوں, وہ ضروری ہے کہ ایک ترمذی کی ایک روایت, لیکن یاد دیکھیے یہ روایت صحیح نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ہم حیض کی حالت میں کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو اولاد ہجڑا پیدا ہوتی ہے, اور ہر ہجڑا شیطان کی اولاد ہے. یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے, لیکن یہ بات میڈیکلی پروفڈ ہے کہ حیض کی حالت میں بھی جو ہے حمل ٹھہر سکتا ہے. یاد رکھیے, بہت ناممکن جیسے, لیکن ہو سکتا ہے, ایسی اب نارملٹیز ہو سکتی ہے کہ ٹھہر جائے. ٹھیک, ناممکن جیسی چیز نہیں, ویسے ہوتا نہیں لیکن ہو سکتا ہے. یاد رکھیے, تو آپ جو روایت ہے کہ ہجڑا, بہرحال یہ روایت صحیح نہیں ہے, لیکن یہ بہت سنگین جرم ہے اور ہم کو اس سے قطعاً اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. جو ہے نسائی کی روایت ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ایک آدمی کے بارے میں روایت نقل کرتے ہیں کہ جو حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری جماع کرنے کے تعلق سوال کر رہا تھا, تو آپ نے فرمایا اس کا کفارہ نصف دینار یا 1 دینار ہے, اور 1 دینار سونے کا 4 گرام کا سکہ ہوتا تھا. ٹھیک ٹھیک, اسی طرح اب حائضہ عورت سے پھر کیا کیا جا سکتا ہے, کہاں تک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو آئیے اس کے تعلق سے بات سن لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, جماع کے علاوہ ان سے سب کچھ کرو. ہم بستری کے علاوہ سب کچھ کر سکتے. دوسری روایت جو بخاری کی آپ نے فرمایا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کو, مطلب امہات فرما رہی ہے کہ ہم عورتوں کو, مطلب اپنی بیویوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہواری کے ایام میں حکم فرماتے تھے کہ وہ اپنا ایزار سختی سے باندھ لے, شرمگاہ کو اچھے سے کپڑے سے چھپا لے, باندھ لے, اور پھر اس کا خاوند اس کے لیے لیٹے, اور کبھی کہتے کہ مباشرت جماع کے علاوہ سب کچھ کرے. مطلب خاوند اپنے بیوی کے ساتھ صرف شرمگاہ کو اچھے سے باندھے, اس کے علاوہ تمام فائدہ اٹھا سکتا ہے, بوسو کنار کر سکتا ہے, ساتھ لیٹ سکتا ہے, چھو سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, سوائے ہم بستری کو چھوڑ کر تمام فائدے اٹھا سکتا ہے. اور جو آیت نے کہا تو ان سے دور رہو, وہ دوری سے مراد ہے سیکشول دوری. یاد رکھیے, جنس قائم مت, مطلب ہم بستری مت قائم کرو, وہ دوری ہے نہ کی, کہ تو آپ نے یہ عمل کیا اور آپ سے بھی بہت ساری باتیں ثابت ہوتی ہے. ٹھیک, اسی طرح عورت کے پاک ہونے کے بعد انسان جو ہے اس سے کب جماع کر سکتا ہے, تو عورت جب پاک ہو جائے, مطلب اس کا حیض کا خون رک جائے, اس کے بعد وہ غسل کر لے, تو اس کے بعد بہرحال پھر آپ جو ہے اپنی بیوی سے جو ہے ہم بستری جو ہے بہرحال کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے فحش ہے, بہت سارے لوگ یہ بول سکتے ہیں بھائی یہ کہاں ہوتا ہے, جو عمر رسیدہ لوگ ہیں, انٹرنیٹ کا دور نہیں دیکھے انہوں نے بھی, وہ بچے ہوئے صرف. لیکن میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں, نوجوان نسل میں سے بہت کم لوگ بچے ہوئے ہیں. کیونکہ جو پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں, جو ان کی گزارشات آ رہی ہے, جو ان کے کمنٹس آ رہے ہیں, جو وہ چاہتے ہیں جس چیز سے میں بات کروں, ان میں سے یہ بھی ایک چیز ہے. یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے. آپ بات کیجیے, آپ بات کر سکتے ہیں اس پر. انشاءاللہ پھر موقع رہا تو میں بہت تفصیلی اس کے علاج پہ بات کروں گا. فی الوقت موقع نہیں ہے, چونکہ ایک اور ہم کو دیکھنا ہے جو آج کے زمانے کا بڑا فتنہ ہے. ہم پھر کبھی انشاءاللہ اس کو تفصیل میں دیکھیں گے. لیکن یاد رکھیے, جرم ہے اسلام میں, حرام ہے. اسلام فحش کو دیکھنا منع کرتا ہے, حرام قرار دیتا ہے.
اسی کے ساتھ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے حصے میں زنا لکھ دیا گیا جو اسے ہو کے رہیں گا، اور آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھے جس سے اس کو منع کیا گیا. پھر فرمایا کانوں کا زنا یہ ہے کہ ان چیزوں کو سنے جس سے اس کو منع کیا گیا. اسی طرح آپ نے آگے فرمایا زبان کا زنا یہ ہے کہ وہ باتیں کرے جس سے اس کو منع کیا گیا، مطلب فحش باتیں کرے. ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ وہ کام کی طرف بڑھے یا وہ کام کو ہاتھ ملے جس سے اس کو منع کیا گیا. اور اسی طرح آپ نے فرمایا پیروں کا زنا یہ ہے کہ اس کام کی طرف بڑھے جس کی طرف منع کیا گیا. اور دل کا زنا یہ ہے کہ وہ خواہش کرے اس چیز کو حاصل کرنے جس منع کیا گیا. اور پھر شرمگاہ یا تو ان تمام چیزوں کو سچ کر دیتی ہے یا تو ان تمام چیزوں کو جھٹلا دیتی ہے. مطلب اینڈ میں شرمگاہ وہ کام کرتی ہے، شروعات لیکن کہاں سے ہوتی ہے؟ آنکھوں سے ہوتی ہے، آنکھوں سے ہوتی ہے. تو زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے، یاد رکھ، شرمگاہ سے نہیں ہوتی. شرمگاہ تو ایٹ دا اینڈ کنکلوژن ہے. کیا فرما رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ شرمگاہ پھر یا تو عمل کر دیتی ہے یا تو جھٹلا دیتی ہے. یا تو خود لذتی سے اس نے عمل کر کے وہ کر لیا، یا تو زنا کر کے کر لیا، تو ریپ کر کے کر لیا، ہو گیا اینڈ. یا تو عمل کر لیا یا تو جھٹلا دیا. تو آنکھوں سے شروع ہوتی ہے. میں گورنمنٹ سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ ایسے سائٹس کو بین کریں، ایسے کنٹینٹ کو بین کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب سماج کے اندر عورتوں کی عزت ان کا مقام ہو تو ایسی فلمیں دیکھنے کے بعد کوئی عورتوں کی عزت نہیں کرے گا بھائی. تو کیوں نہیں ہم اس کو بین کر دیتے؟ کیوں نہیں اس کنٹینٹ پہ روک لگایا جاتا جس میں عورت کے تعلق سے ہم کہہ رہے ہیں نا عورتوں کو حقوق دینا چاہیے، ادھیکار دینا چاہیے. یہ کون سا ادھیکار ہے کہ ان کا اتنا برا استعمال آپ جو ہے نیوڈیٹی کے ذریعے بتائیں، ریپ والی فلموں کے ذریعے بتائیں، فلموں میں ان پر ریپ کرتے بتائیں، پھر آپ بولے نہیں عورت کو سمان دو، عزت دو. یہ سب چیزیں تو کھلی ہے، ان کو بند کیا جائے سب سے پہلے تاکہ ایک عورت کی ڈگنیٹی ہو. ایک انسان کیسے کسی عورت کی اپنی بیوی کی بھی عزت کرے گا جب وہ ایسی گندی فلمیں دیکھیں اس کا شادی کریں گا اور سمجھیں گا عورت استعمال کی چیز ہے. سمجھے؟ تو بہرحال بڑی اہم چیز ہے تو ہم اس کو وہ کریں. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک پڑنے والی نظر جو پہلی ہوتی ہے وہ معاف ہے. تو لہٰذا غلطی سے کسی نے دیکھ لیا، غلطی سے سامنے آ گیا تو اچانک ہے آپ چہرہ پھیر، چاہے فزیکل ہو، صحیح میں کوئی مرد یا عورت ہو، یا پھر ٹی وی کے ذریعے یا اسکرین کے ذریعے فوراً آنکھ کو پھیر لے. یہی اس کا ایک حل ہے، یاد رکھیے. اور اچانک پڑنے والی نظر معاف ہے، یاد رکھیے. تو میں گزارش کروں گا جو لوگ پورنوگرافک کنٹینٹ کو دیکھتے ہیں اللہ کے لیے اس کے لیے چھوڑیے. یہ آپ کی دنیا برباد کر دے گا، آپ کی مینٹالٹی اور باڈی فزک برباد کر دے گا. یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گا، آپ کے کانفیڈنس کو ختم چور چور کر کے رکھ دے گا. ٹھیک ہے؟ اسی طرح وہ لوگ جو اس کو پھیلاتے ہیں ان سے اپیل کروں گا اس کو مت پھیلاؤ. جب تم اس کو فارورڈ کرو گے پھیلاؤ گے، جتنے لوگ دیکھ کر اس وجہ سے گناہ کریں گے تمہارے نام عمل میں تمہارے گناہ کے کھاتے میں لکھا جائے گا. تمہارے پاپوں میں یہ پاپ بھی بڑھ جائیں گے، دوسرے کے ہوں گے. تیسرا ان لوگوں سے کہوں گا جو لوگ کرتے ہیں تم اللہ کے لیے کوئی دوسرا کام تلاش کرو. میں تم سے کہہ رہا ہوں اور اپیل کر رہا ہوں، تم اللہ کے لیے کوئی دوسرا کام تلاش کرو گے اس سے زیادہ اچھی اور زیادہ روزی کماؤں گے. یاد رکھنا میری بات. کچھ لوگ اس بزنس میں انوالو ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا، حدیث میں یہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ نان مسلم بھی ہے میری بات کو سن رہے ہیں تو یہ بات ہے کہ پریشید محمد نے یہ کہا کہ ہر انسان کتنا کمائیں گا اس کی تقدیر میں ہے. تقدیر پہ تو سب ایمان لاتے نا. نان مسلم کو پتا ہے تقدیر کس کو بولتے ہیں؟ قسمت. تقدیر، قسمت میں لکھا ہوا ہے کتنا کماؤں گے تم. بس یہ ہے کہ تم کو چوائس دی ہوئی کہ تم حلال سے کماؤ یا حرام سے، اچھے سے کماؤ یا برے کام کر کے کماؤ. یہ چوائس ہے، لیکن کتنا کماؤں گے لکھا ہوا ہے. تو تم جتنا یہاں کماتے ہو اس سے زیادہ کماؤں گے. میں بول رہا ہوں تم اس کو چھوڑنے کا ارادہ کرو تو تم نکلو گے اس سے. اسی طرح سائیکیٹرک کاؤنسلنگ کی جائے اور جلد سے جلد نکاح کے طرف والدین سوچیں تاکہ ہمارے بچے ان کاموں کی طرف نہ بڑھیں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع